اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ ہے اعمال کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا۔ ایک ذرہ بھی بھلائی کا ہوگا، نیکی کا ہوگا، قیامت میں اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور ایک ذرہ برائی کا بھی اگر ہوگا تو قیامت میں اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ ہمارا خیال اس طرف نہیں جا رہا ہوتا کہ یہ اعمال بھی ہماری ترقی کا ذریعہ بنیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اعمال صرف ہماری ترقی کا نہیں، بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر نہیں کیا کوئی کام تو بعد میں پچھتاوا بھی بہت ہوگا۔ ایک بچہ امتحان دینے کے لیے کسی امتحانی ہال میں جاتا ہے اور اس کے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا۔ اب وہ وہاں جا کے خالی بیٹھ جائے، بس کچھ بھی نہ کرے، اور جب ٹائم ختم ہو گیا اب وہ کہے مجھے آتا تو سب تھا، میں پورا پیپر حل کر دوں گا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ٹائم کے اندر کرنا تھا، ٹائم کے بعد آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، آپ گئے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، اور ایسا وقت ہے جس کا کچھ پتہ بھی نہیں۔ امتحانی ہال میں بندہ جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے 8 سے 12 کا وقت ہے، 9 سے 12 کا وقت ہے، 10 سے 1 کا وقت ہے، تو وہ ٹائم کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، مجھے یہ لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے، اتنے ٹائم میں اپنا پیپر پورا کر لوں گا۔ لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے وہ ایسا وقت دیا ہے کہ کب ختم ہوگا پتہ ہی نہیں، بس جو ہے ابھی ہے، جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ کل جو گزر گیا اس پر ندامت کرنی ہے، آئندہ جو وقت آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں، اور جو موجود ہے یہی ہمارا وقت ہے، اسی میں جو کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا، اگرچہ ہمیں وہ عمل چھوٹا لگے یا بڑا لگے۔ جیسے دیکھیں سردی کا موسم ہے، انسان وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، پانی تھوڑا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ میں نے عصر کے لیے وضو کیا تھا، مغرب میں بھی چلا لوں گا، عشاء میں بھی چلا لوں گا، ظہر میں کیا تھا عصر بھی پڑھ لوں گا، اتنی مشقت کے ساتھ وضو کون کرے گا، پانی بہت ٹھنڈا ہے، فجر کے لیے اٹھے کیسے وضو کریں، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تمہیں ایسے اعمال بتلاؤں جو انسان کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں اور انسان کے درجات کو بہت بلند کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی عمل مل جائے جس عمل کی وجہ سے گناہوں کی معافی ہو جائے اور جس عمل کی وجہ سے آخرت کے درجات بلند ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا یہ انسان کے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ مشقت کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا یہ انسان کے گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ بات آتی تھی تو مجال ہے کہ وہ عمل نہ کرتے، وہ تو جان دے دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا اور ایک قوم تھی بنو سلمہ، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، اور ظاہر مسجد نبوی تک پیدل چل کر آنا ان کے لیے تھوڑا مشکل بھی ہوتا تھا، دور بھی لگتی تھی مسجد، پیدل کا راستہ تھا، کبھی گرمی بھی ہوتی تھی کبھی دھوپ بھی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب گھر لے لیتے ہیں، جب قریب گھر لیں گے تو ہمارا پیدل کا راستہ کم ہو جائے گا اور ہم بہت جلدی مسجد پہنچ جائیں گے، مشقت بھی کم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سلمہ کے لوگوں کو بلایا
جو گھر اس لیے منتقل کرنا چاہ رہے تھے کہ مشقت سے بچ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم، وہیں رہو، تکتب آثارکم، تم جو پیدل چل کر مسجد کے لیے آتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر نیکی بھی لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پر تمہارے درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ بس وہ رک گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب دور سے بھی پیدل چل کر آنا پڑے گا، ہم پیدل چل کر آئیں گے۔ یہ آج کی مشقت کل انسان کو بہت بڑا اجر دینے والی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم عمل ولا حساب، آج صرف عمل ہی عمل ہے، حساب کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے اور اس کو بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے، اور کوئی بندہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے، ایک بندہ نہ رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے اس کو بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے۔ دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے، مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، لیکن اگر نہیں مل رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملے گا بھی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی، ایک بندہ جاب کر رہا ہے، وہ پہلی تاریخ کو بھی جا رہا ہے، دوسری کو بھی جا رہا ہے، تیسری کو بھی جا رہا ہے، اپنی جیب سے پیٹرول بھی لگا رہا ہے، 15 تک جا رہا ہے، 20 تک کچھ مل ہی نہیں رہا، 25 ہو گئی جا رہا ہے، 26 ہو گئی جا رہا ہے، 27 ہو گئی جا رہا ہے، کچھ مل ہی نہیں رہا۔ تو کیا مطلب؟ کچھ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ جیسے ہی 30 تاریخ ہو جائے گی، ان 30 دنوں کی اجرت ایک ساتھ ساری مل جائے گی۔ اسی طرح انسان عمل کرتے 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 جب موت تک پہنچے گا تو اس کو ساری زندگی کا کیا کرایا سب کچھ مل جائے گا، اور انسان یہ کہہ دے گا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب میرے سامنے حاضر ہو چکا۔ تو آج کیا ہوا تھوڑا سا عمل یہ انسان کو کتنا اوپر پہنچا دے ہمیں پتہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ درخت لگاتا ہے، وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس درخت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے، درخت لگانے والا دنیا سے چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھتے رہیں گے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھلدار درخت ہوتا ہے تو بھی فائدہ ہے، پھلدار درخت نہیں ہوتا انسان سایہ حاصل کرتا ہے، انسان کی آب و ہوا اچھی ہو جاتی ہے۔ درخت لگانا ہم سمجھتے ہیں شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے کا ثواب ہے۔ پیدل چل کر مسجد آنا ہم کہتے ہیں بس مسجد جا رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر قدم پر اجر ہے۔ سردی میں وضو کرنا مشقت کے ساتھ ہم کہتے ہیں بس وضو کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام وضو نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت درجات کو بلند فرما دے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، دنیاوی مفاد اس میں 0% ہو، مخلوق کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی عمل میں یہ شائبہ آ گیا میں پیسہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں گے سخی ہے، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس لیے آتا ہوں لوگ مجھے کہیں گے نمازی ہے، میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ اچھے قرآن پڑھنے والا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جس طرح اخلاص کے ساتھ چھوٹے عمل کی قدر ہے کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے، تو ریاکاری کے ساتھ کیا ہوا بڑا عمل جو ہے وہ بالکل خاک بن جاتا ہے۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، صحابہ اکرام پوچھتے رہے کہ اللہ کے رسول اعمال میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی، فلاح، فلاح اسے کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ عربی میں 2 لفظ ہوتے ہیں کامیابی کے لیے، فلاح اور نجاح۔ نجاح کہتے ہیں وقتی کامیابی،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے دینی اعمال کے ساتھ کہیں نجاح کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن کریم میں، اس لیے کہ وقتی کامیابی نہیں ہوتی۔ ایک انسان امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ فلاح نہیں ہے، یہ نجاح ہے، اس لیے کہ وقتی کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایک بندے نے دین پر عمل کر لیا، یہ نجاح نہیں ہے، یہ فلاح ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کامیاب کر دیں گے۔ اب ذکر دیکھنے میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، نہ وضو کرنا ضروری ہے، نہ مسجد میں آنا ضروری ہے، نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نہ بیٹھنا ضروری ہے، ہر وقت انسان ذکر کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جب کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کوئی خاص ذکر مجھے دے دے، خاص ذکر۔ اچھا، وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ذکر ملے گا کہ میرے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ایسا ذکر ملے گا جو ایک خصوصیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سبھی پڑھتے، وہ چاہ رہے تھے کوئی خاص ذکر ہوتا، کوئی خصوصیت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ عام چیز نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ آج کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو یہ نہیں آتا؟ ہر کسی کو آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور کون ایسا مسلمان ہے جو اس کو پڑھ نہیں سکتا؟ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یہ کہنا آسان ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں جو کچھ بھی ہے۔ ایک سورج نکلتا ہے نا، وہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، وہ کتنا بڑا سورج ہوگا۔ آج ہمارا بڑے سے بڑا ورلڈ کا بلب آ جائے نا، وہ ایک محدود روشنی کرتا ہے، آگے روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا سورج، ایسا چاند، ایسے ستارے، ایسے سیارے، اتنے بڑے بڑے آسمان، 500 سال کا فاصلہ، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری زمینیں، ساتوں آسمان، جو کچھ اس کے اندر ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا۔ ساری کائنات بے وزن ہے، کس کے آگے؟ لا الہ الا اللہ کے آگے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا سبق المفردون، کہ ذکر کرنے والے بہت آگے نکل گئے۔ اب دیکھنے میں چھوٹا سا عمل، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ خیر، بات میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ۔ کامیاب مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، متقی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ نماز ایمان کی نشانی، نماز تقوی کی نشانی، نماز سب سے بڑا عمل، قیامت میں پوچھے جانے والا سب سے پہلا عمل نماز۔ لیکن اگر نماز میں دکھلاوا آ گیا اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوئی، تو یہ نماز انسان کے لیے زیرو ہو جائے گی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاةٍ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس لیے جو بھی عمل کریں، چھوٹا سا چھوٹا عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور زندگی ایسے گزاریں کہ ہماری زندگی اعمال والی زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کو بہت سارے ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہیں قیامت کو یوم القیامہ کہا ہے، کہیں قیامت کو الحاقہ کہا ہے، کہیں قیامت کو یوم التغابن کہا ہے، کہیں قیامت کو یوم الحساب کہا ہے، کہیں قیامت کو القارعہ کہا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کہا ہے یوم الحسرہ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ یوم الحسرہ، حسرت کا مطلب ہوتا ہے ندامت، حسرت، تمنا۔ ایک آدمی کہتا ہے نا میں 40 سال کا ہو گیا،
میں نے یہ کام نہیں کیا، کاش میں کر لیتا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا، کاش میں کر لیتا، کہیں کوئی جگہ مل رہی ہے، بعد میں اس کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں اور ہمیں کسی نے مشورہ دیا تھا یہ لے لیتے، نہیں لی، پھر انسان حسرت کرتا ہے کہ میں لے لیتا، مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا، اسے کہتے ہیں حسرت۔ تو قیامت کا دن حسرت کا دن بھی ہوگا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہم اس میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم نے جو مال جمع کیا ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، ہم اس میں اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، ہم نے قرآن نہیں سیکھا ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم نے قرآن نہیں سمجھا ہم سمجھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا، اور قیامت آ گئی، موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے، تو انسان قیامت میں کہے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کر لیتا، کاش کہ میں نے بھی کچھ کیا ہوا ہوتا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان یہ کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے زندگی میں یہ کوتاہیاں کیوں کر دی۔ اور یہ بھی انسان کہے گا یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اب میں وہ اعمال کر کے نہیں آؤں گا جو میں عمل کیا کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں وہ حسرت نہ ہو، ہمیں وہ افسوس نہ ہو، اور ہمیں وہ پشیمانی نہ ہو، ہمیں وہ دکھ نہ ہو قیامت والے دن۔ اس لیے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طرح کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ ایک آواز آ رہی ہوتی ہے فرشتوں کی کہ ما قدما، نیک اعمال میں آگے کیا کیا بھیجا ہے، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے حقوق اللہ، کتنے حقوق العباد۔ اور ایک آواز آ رہی ہوتی ہے ورثاء کی کہ پیچھے کیا کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ تو انسان جتنے نیک اعمال کر کے جاتا ہے یہی انسان کا ساتھ دیتے ہیں، یہی انسان کو کامیاب کرتے ہیں، یہی انسان کے لیے ذخیرہ ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار یہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بغیر اعمال کی زندگی گزر گئی تو وہ قیامت میں حسرت کا ذریعہ بنے گی، ندامت کا ذریعہ بنے گی، قیامت میں افسوس کا ذریعہ بنے گی۔ ہمیں افسوس نہ ہو، ندامت نہ ہو، اسی کام کے لیے انبیاء علیہ والسلام نے محنتیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی، اللہ کا قرآن آیا، آپ علیہ والسلام کے فرامین آئے کہ ہماری زندگی اعمال والی زندگی ہو، ہماری زندگی نمازوں والی زندگی ہو، ہماری زندگی قرآن کریم کے احکامات والی زندگی ہو۔